آج اس عبادت کی رات میں ہم نے اپنے شہداء کو بھی خاص طور پہ یاد رکھا۔ شہید شمع راہ خدا ہیں، وہ اپنے لہو سے یہ چراغ جلا کر چلے گئے ہیں، اپنا فریضہ ادا کر کے چلے گئے ہیں۔ اب ہمارا اور آپ کا فریضہ رہ گیا ہے کہ ان کے اس مقدس خون کو آیا ہم نے اس کو اپنا اسوہ بنا کر ان کے افکار پر چلنا ہے، جس مقصد کے لیے، جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، ہم نے یہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس دین پر ہم کتنا چل رہے ہیں۔ آیا ہم ان شہداء کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر اپنے قدم رکھ رہے ہیں، یہ شہداء کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے؟ اگر ہمارا راستہ الگ ہے تو پھر ہم ایک گمراہ قوم میں شمار ہوں گے۔ ہمارا اول فریضہ بنتا ہے اپنے شہداء کی مقدس قربانیوں کو یاد کریں، اپنے تمام شہداء ملت جعفریہ کو، بالخصوص شہداء مدافعان حرم کو، کہ جنہوں نے آج روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت کی، جنہوں نے کربلا کی حفاظت کی، جنہوں نے نجف کی حفاظت کی۔ یہ ان شہداء کا مقدس خون ہے، اور یہ اسی کی حرارت آج ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس رات میں موقع دیا کہ تمام شہداء کی، اور خصوصی طور پہ مولانا غلام محمد امینی شہید کہ جو ایک عظیم عالم دین تھے، کہ جن کے افکار، کہ جن کی بہت ساری خدمات اس مسجد کے لیے وقف ہیں۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، پروردگار ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور ان کے خانوادے کو پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس مسجد کے پیش امام بھی تھے، اور آغا صاحب کے نام سے ہم نے اوپر مولانا غلام محمد شہید امینی لائبریری کا بھی افتتاح کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اسی ہفتوں کے اندر شروع ہو جائے گی۔ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ آغا صاحب کے حوالے سے کوئی کام یہاں کر سکیں، تو ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے مسجد کے تمام لوگوں نے مل کر کہ اپنے اس عظیم عالم کو ہمیشہ یہاں پہ زندہ و جاوید رکھیں۔ ویسے تو شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن بتانا اس لیے مقصود ہے کہ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ اس لائبریری میں خود بھی آئیے گا، اپنے بچوں کو بھی بھیجیے گا، کہ یہ ایک علمی لائبریری ہے جہاں پر بہت ساری کتابیں مختلف عنوان کے حساب سے ہم نے رکھی ہیں، تو خود بھی استفادہ حاصل کیجیے گا اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ لے کر آئیے گا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ شہادت کے حوالے سے بس 3-4 شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ خون شہیداں رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، حق کی داستاں یہ سنائے گا، رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، شہید و زندہ باد، 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 خون شہیداں رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، نہیں یہ سوچنا ہم تم کو بھول جائیں گے، تمہاری یاد کو سینے سے ہم لگائیں گے، بلند رتبہ تمہارا ہو پہلے مانگیں گے، دعا کے واسطے جب ہاتھ ہم اٹھائیں گے، شہید و زندہ باد، 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 بچھڑ کے تم سے بہت ہم تو بے قرار ہوئے،
تمہاری یاد میں سچ گئے کہ غم گسار ہوئے، مگر یہ بات مگر یہ بات سکون دے رہی ہے اس دل کو، امام عصر کے لشکر میں تم شمار ہوئے، شہید و زندہ باد، 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 شہید و زندہ باد۔ بہت عظیم ہے وہ خانوادہ شہداء کہ جن کو رب کی طرف سے ملا ہے یہ رتبہ، وہ والدین بہت خوش نصیب ہیں لوگوں، حسین کے لیے جن کا ہے مر گیا بیٹا، شہید و زندہ باد، 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 شہید و زندہ باد۔ بچھڑ کے تم سے بہت ہم تو بے قرار ہوئے، تمہاری یاد میں سچ گئے کہ غم گسار ہوئے، مگر یہ بات مگر یہ بات سکون دے رہی ہے اس دل کو، امام عصر کے لشکر میں تم شمار ہوئے، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔ خون شہیداں رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، حق کی داستان یہ سنائے گا، رنگ لائے گا، رنگ لائے گا۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، برائے صحت و سلامتی رہبر معظم سید علی خامنائی آغا حسن نصر اللہ، تمام علماء حق، تمام مجتہدین اکرام، تمام مراجع عظام، تمام شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے مدافعان حرم، بالخصوص شہید مولانا غلام محمد امینی شہید کی درجات میں بلندی کے لیے آپ کے اور ہمارے وہ تمام مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، بالخصوص وہ مومن و مومنات جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے درجات میں بلندی کے لیے، میری والدہ محترمہ کے درجات میں بلندی کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند درود پڑھیے گا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا، صحن مسجد میں اور امام بارگاہ میں جو بہت سارے مومنین موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ فرش ولا کے اوپر تشریف لے آئیے کہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام مومنین سے اور وہ مومنین جو صحن مسجد میں اور باہر مسجد سے باہر کھڑے ہیں، آپ سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیے۔ اب میں آج کی مجلس جس کا عنوان فلسفہ شہادت بیاد مولانا غلام محمد امینی شہید کے سلسلے کی مجلس اعزا ہے، جس سے خطاب کے لیے میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین آغا سید کاظم رضا نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔
فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص شہید مولانا غلام محمد امینی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، آج کی شب عید بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف چند ایک مطالب آج کی شب کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کے حوالے سے چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ البتہ کوشش کروں گا کہ دونوں مطالب میں
ایک خاص رب جو موجود ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر سکوں۔ بعثت کا لفظ قرآن کریم نے اپنے مشتقات کے ساتھ 50 سے زیادہ مقامات پر استعمال کیا۔ بعث کا ایک معنی اٹھانا یا بھیجنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بھیجنے سے بھی مراد کسی کو منتخب کر کے کسی طرف بھیجنا، مقرر کرنا، یہ لفظ بعثت کے خاص معنی میں۔ البتہ یہ اٹھانا، یہ بھیجنا عام بھیجنے کے مقابلے میں کسی خاص ہدف کے ساتھ بھیجنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر لفظ بعث کے اندر جو معنی ہے وہ تقریباً کسی کو کھڑا کر دینے، اٹھا دینے کے یا مقرر کر دینے کے معنی میں موجود ہے۔ حتیٰ جب ہم کسی کو مقرر کرنے کی بات کرتے ہیں، مثلاً جب آپ الیکشن میں کسی کو انتخاب کر رہے ہوتے ہیں یا اس مرحلے میں جب لے کر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں کو اپنے نمائندے کے طور پر کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہاں پر کھڑا کرنے سے مراد کسی کو فزیکلی کھڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ آپ نے اس کو اس عہدے کے لیے، اس مقام کے لیے انتخاب کیا، اور یہ سیاسی اعتبار سے اس کا کھڑا ہونا۔ بس بعث کا لفظ ان تمام معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے، اور قرآن کریم نے اس لفظ کو متنوع انداز سے استعمال کیا۔ لہذا جہاں پر انبیاء کی بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لفظ کے ذات هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس طریقے سے بہت سارے انبیاء کے لیے لفظ بعث کو استعمال کیا۔ جہاں انبیاء کے لیے استعمال کیا وہیں پر پروردگار جناب طالوت کی بادشاہت کے مرحلے میں بھی ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مبعوث کیا، اسے کھڑا کیا، اسے بنایا۔ یہاں تک کہ اس مرحلے میں کہ اللہ کسی کو انتخاب کر کر بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوے کے لیے بھی لفظ بعث استعمال کیا ہے جو پروردگار عالم نے جناب حابیل کی لاش کو دفنانے کے لیے قابیل کو بھیجا، اور وہاں پر ارشاد فرمایا فبعث اللہ غرابا، پروردگار عالم نے اس کوے کو بھیجا۔ اب اسی کیفیات کے ساتھ کہ جہاں پروردگار لفظ بعث کو اس معنی میں استعمال کر رہا ہے، وہیں پر پروردگار عالم موت کے بعد اٹھا دینے کے معنی کو بھی لفظ بعث کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا وہ دن جس دن تمام مردوں کو اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن، اس کا ایک نام کیا ہے؟ یوم بعث۔ قرآن کتاب قیامت کو ایک نام جس سے یاد کیا گیا ہے یوم البعث، یعنی مردوں کے اٹھا دینے کے دن کو۔ حتیٰ دنیا کے اندر جب پروردگار جناب عزیر کے واقعے کو نقل کرتا ہے، 100 سال کی موت کے بعد جب حضرت کو اٹھایا گیا تو وہاں پر بھی اللہ نے یہی لفظ بعث استعمال کیا۔ اس کے علاوہ کہاں استعمال کیا پروردگار عالم نے؟ آخری معنی کہ جہاں پر پروردگار عالم اصحاب کہف کا ذکر کر کے نیند کے ایک مرحلے کے بعد جب انہیں دوبارہ اٹھا رہا ہے تو وہاں پر بھی پروردگار عالم نے اسی لفظ بعث کو استعمال کیا۔ لہذا لفظ بعث اپنے تمام تر تنوع کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوا، لیکن کوئی نہ کوئی ایک واحد معنی یقیناً اس کے اندر ایسا پنہان ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام مقامات پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا۔ ان میں سے جو معنی کامن ہے وہ کیا ہے؟ موت کے مقابلے پر حیات بعثت ہے، اسی طرح سے نیند کے مقابلے پر بیداری، غفلت کے مقابلے پر ہوشیاری، یہ مرحلہ بعثت کا مرحلہ ہے۔ اب یہ جو انبیاء کی بعثت ہے، انبیاء کو بھیجنا ہے، غور کیجیے گا، یہ ایک مرحلہ ہے کہ جس کا اختتام لفظ یعنی جو بعثت ہے اس کا اختتام نبوت کے ساتھ نہیں ہوا۔ جب پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی
بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اب اگر پیغمبر کی بعثت کا ہدف قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ نبی آیات کو تلاوت کرتا ہے، پھر تزکیہ کرتا ہے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو اب سوال صرف اتنا ہے کہ کیا پیغمبر کے زمانے تک یہ بعثت کا ہدف باقی رہے گا، یا پیغمبر کے بعد بھی اس سلسلے مثلا ہمیں کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر ہمارے اوپر آیات کو تلاوت کرے، ہمارا تزکیہ کرے، ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں؟ تو اب ہونا اگر پیغمبر کی بعثت کا ہدف ہم تک بھی جاری ہے یا تا قیام قیامت جاری ہے، تو پھر کوئی ایسا تالی القرآن، کوئی ایسا قرآن کا تلاوت کرنے والا موجود رہنا چاہیے کہ جس کی تلاوت پیغمبر کی تلاوت کہلائے، جو اس بعثت کے ہدف کو آگے لے کر چلے اور اس کو جاری رکھے۔ لہذا غور کیجیے گا، ہم جو بعض زیارات میں ائمہ کے لیے تالی القرآن پڑھتے ہیں، خصوصاً زیارت آل یاسین میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو سلام ہیں، ان میں سے ایک مقام پر حضرت کو تالی الکتاب، کتاب کی تلاوت کرنے والا۔ اب یہ جو کتاب کا تلاوت کرنا حضرت کی نسبت ہے، یہ میرے اور آپ کے تلاوت کرنے جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ تلاوت کرنے والا ویسا ہے جیسا خدا رسول کو کہہ رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اب پیغمبر کی بعثت، اصل میں جو بعثت کا ہدف ہے وہ کیا ہے؟ کھڑا کر دینا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کھڑا کر دینا فزیکل معنی میں نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دوں گا فزیکل معنی سے اور پھر اس کی حقیقی معنی کی طرف حرکت کریں گے۔ بعثت کا ایک عام معنی مردے کو اٹھا دینا ہے۔ اب یہ مردے کو اٹھا دینا یعنی اس کیفیت سے باہر نکالنا، یہ بعثت ہے۔ لیکن خود مردے کو کھڑا کر دینا، قیام کا جو معنی ہے، کسی کو فزیکلی اسٹینڈ کر دینا، کھڑا کر دینا، یہ معنی بعثت میں نہیں ہے۔ لیکن مرحلہ کیا ہے؟ اس قیام کے اور اس موت کے درمیان جب تک بعثت نہیں آئے گی، مردہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لہذا قیام کے معنی میں دیکھیے، اگر میں کسی مردے کو پکڑ کر زبردستی کھڑا بھی کر دوں تب بھی یہ کھڑا ہونا نہیں کہلاتا۔ کھڑے ہونے کے لیے، قیام کے لیے خود اس کے اپنے وجود کے اندر اس کیفیت کا ہونا ضروری ہے جو اسے کھڑا رکھے۔ لہذا قیام کے درمیان، موت اور قیام کے درمیان کا جو مرحلہ وہ کیا ہے؟ وہ بعثت ہے۔ آپ مردے کو کھڑا نہیں کر سکتے، آپ سوتے ہوئے کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے غافل کے لیے قیام کا معنی پیدا نہیں ہوتا۔ ان تمام مرحلوں اور قیام کے درمیان جب تک بعثت نہ آ جائے، نہ مردہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ سویا ہوا کھڑا ہو سکتا ہے، نہ غافل۔ یعنی ان سب سے قیام کا معنی کب پیدا ہوگا؟ جب یہ بعثت کے مرحلے میں آ جائیں۔ اگر لفظی اعتبار سے یہ معنی سمجھ میں آ جائے تو انبیاء کی بعثت کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ ایک نوعی ہماری کیفیت مرگ سے، ایک موت کی کیفیت ہے جس سے ہمیں نکال کر انبیاء حیات کی طرف لے کر آتے ہیں، غفلت سے ہوشیاری کی طرف لے کر آتے ہیں، نیند سے بیداری کی طرف۔ یہ مرحلہ موت سے حیات کی طرف لانا، نیند سے بیداری کی طرف لانا، غفلت سے ہوشیاری کی طرف لانا، یہ بعثت کہلاتی ہے۔ لہذا اس بعثت کا اثر ہم پر کب ہوگا یا کس کیفیت کے ساتھ ہوگا؟ کہ جب پیغمبر آیات کو تلاوت کر رہا ہے تو نہ قرآن کی آیت میں مسئلہ ہے، نہ تلاوت کرنے والے میں کوئی کمی ہے۔ اگر کمی ہے تو کس میں ہے؟ مجھ میں ہے۔ اگر میں مردہ رہوں گا تو کبھی بھی یہ آیات میرے اوپر اثر نہیں کریں گی۔ اگر میں غفلت کا شکار رہوں گا، یہ کبھی بھی میرے اوپر اپنا اثر نہیں دکھائیں گے۔ اگر میں سوتا ہوا رہ جاؤں گا تب بھی یہ میرے اوپر اثر نہیں کریں گے۔ پس بعثت کا اصل ہدف کیا ہے عزیزوں؟ اس فیز سے باہر نکالنا۔ پس جب تک میں نبوت کے مقابلے پر اس بعثت کے اثر کو اپنے اندر پیدا کرنے کی قابلیت پیدا نہیں کروں گا، بعثت کا ہدف جو قیام کی صورت میں ظاہر ہونا ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا یاد رکھیے گا، وہ جو آخر میں، یعنی یہ جتنی بھی بعثتیں ہیں، ان تمام بعثتوں کا آخری ہدف کیا ہے؟ قیام للہ، اللہ کے لیے قیام کرنا۔ اب اس آیات اللہ کے لیے قیام کرنے کا اس کا آخری اور نہائی مرحلہ وہ ہے کہ جس میں قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قیام کے ذریعے سے ان تمام بعثتوں کو وہ آخری ہدف دیں گے جو کہ قیام ہے، لیکن اس قیام کے مرحلے سے ضروری، اس میں داخل ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے میرا موت کی کیفیت سے نکل کر حیات کے مراحل میں داخل ہونا، نیند سے نکل کر بیداری میں داخل ہونا، غفلت سے نکل کر ہوشیاری میں داخل ہونا۔ اصل ہدف انبیاء کی بعثت کا کیا؟ یہ پروسیس، مرحلہ کیا ہے عزیزان من؟ یہ موت کیا ہے؟ یہ موت یاد رکھیے گا، پروردگار عالم جب قرآن کریم میں حیات اور موت کو بیان کرتا ہے تو حیات اور موت کے اس معنی میں بیان نہیں کرتا جو میں نے اور آپ نے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے ذہن میں حیات کا معنی کیا ہے؟ سانس لینا، کھانا کھانا، بچے پیدا کرنا، حرکت کرنا، رشد گروتھ کرنا، یہ معنی ہم نے حرکت کرنا، یہ سب معنی کیا رکھے ہوئے ہیں؟ حیات کے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی یہ آثار نظر آ گئے سمجھ لو حیات ہوا ہے، لیکن قرآن کیا کر رہا ہے؟ غور کیجیے گا، قرآن کچھ ایسے افراد کہ جو نہ سانس لے رہے ہیں، نہ غذا کھاتے ہیں، نہ بچے پیدا کرتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی حرکت، نہ کوئی نشو و نما، کچھ نہیں ہو رہی، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا اس کو مردہ مت کہنا۔ کیوں نہ کہنا بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ پروردگار ہمارے حساب سے تو مر گیا، کوئی بھی صفت زندوں کی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور پھر جب تو خود قتل کہہ رہا ہے تو ہماری ڈکشنری میں قتل ہوتا ہی وہ ہے جو مر جائے، لیکن تو اس کے قتل کے اعتراف کے باوجود یہ کہہ رہا ہے قتل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو مردہ مت کہنا۔ اور صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ پروردگار ہمیں اس کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ قرآن پہلے دن سے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے ان کی حیات میں شک نہ کرنا، اگر تمہیں ان کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنے شعور اور ادراک کو ترقی دینا۔ مسئلہ کس میں ہوگا؟ تمہارے شعور اور ادراک میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کی حیات میں مسئلہ نہیں ہے، بلاحیا زندہ ہیں۔ دوسری جانب قرآن کچھ چلتے پھرتوں کو، کچھ بچے پیدا کرتے ہوئے لوگوں کو، وہ تمام صفات جو ہم نے حیات کے لیے متصور کی ہوئی ہیں، قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے الذین یدعون من دون اللہ، یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے ہیں، اموات، یہ مردہ ہیں۔ اب یہاں پر اس لفظ موت کا کوئی اور معنی نہ کرے، قرآن نے تصریح کی ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ یعنی حیات کی نفی کرنے کا معنی کیا ہے کہ تم اس لفظ موت کا کوئی اور معنی نہ کرنا، یہاں پر لفظ موت سے کوئی استعارہ نہیں لینا، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے۔ بس اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ قرآن کا معیار وہ معیار نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے ذہن میں بنا کر رکھا ہوا ہے۔ فلسفہ شہادت کے مراتب کو سمجھنا مراحل چاہتا ہے۔ پہلے تو ہمیں مرحلے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی اصطلاح، دین کی اصطلاح میں موت سے مراد کیا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، دین کی اصطلاح میں کفر خود کیا ہے؟ موت ہے۔ غفلت خود کیا ہے؟ موت ہے۔ نیند کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ موت سے تعبیر کیا گیا۔ لہذا یہ تمام کے تمام مراحل موت ہیں۔ اب غور کیجئے گا، ان کے مقابلے پر بعثت حیات کا نام ہے۔ بعثت کا کام کیا ہے؟ بعثت کا ہدف کیا ہے؟ ان مردوں کو زندہ کرنا، چاہے وہ نیند کی کیفیت میں ہو، چاہے وہ غفلت کی کیفیت میں ہو، چاہے موت کی کیفیت میں ہو۔ حیات کو سمجھنا شہادت کے فلسفے سے پہلے خود یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حیات ہوتی کیا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ آج موقع ہے، لیکن ایک مقام عرض کروں گا کہ یاد رکھیے گا کہ حیات جب دین بیان کرتا ہے تو جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دین کی نظر میں حیات وہ صفات نہیں ہیں جو بائیولوجی نے ہمیں سکھا دی۔ اب عجیب بات یہ ہے، سائنسدان نے ہمیں بچپن سے یہ سنایا، سکھایا، پڑھایا اور اتنا بتایا کہ ہم نے بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر دینی مطالب اور معارف کو ذہن میں رکھے ہوئے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں بھئی حیات یہی ہے، اگر کوئی چیز سانس لے رہی ہے تو زندہ ہے، اگر بچے پیدا کر رہی ہے تو زندہ ہے، کھا پی رہی ہے تو زندہ ہے، حرکت کر رہی ہے تو زندہ ہے۔ ہم نے بھی حیات کے معنی کو اسی کے اندر
مقید کر لیا۔ لیکن اگر کوئی دینی شعور رکھتا ہو، کسی کے اندر دین کے اعتبار سے، معارف کے اعتبار سے ادراکات دینیاں اس کے مضبوط ہوں، تو اس کو پہلے ہی مرحلے پہ یہ متوجہ ہونا چاہیے۔ مثلا کیا دین میں فرشتوں کا تصور موجود نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے۔ فرشتے کیسی مخلوق ہیں؟ نورانی مخلوق ہیں، غیر مادی مخلوق ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مگر ہم، اچھا صرف ہم ہی نہیں ہیں، تمام ادیان جتنے بھی ہیں وہ سب فرشتوں کی حیات کے قائل ہیں یا نہیں؟ بالکل قائل ہیں۔ کون سی صفت ہے حیات کی جو ہم نے قائم کی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ دینی معارف سے آشنائی رکھنے والے اذہان، ان کو پہلے مرحلے میں ہی اس بات کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی ایسی حیات کا تصور بھی رکھتے ہیں جو ان تمام صفات سے مابرا ہے۔ لیکن اب خود میں سائنس کی زبان میں سائنسدانوں ہی کے مقابلے پر ایک سوال پیش کرتا ہوں۔ حیات کے مرحلوں میں کچھ مراحل ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر کوئی شے زندہ ہوتی ہے، سائنسدان اس کو خود بھی مانتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، لیکن اس سے خود سائنسدانوں کے بیان کردہ صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ اچھا یہ ایک آدھ کیس نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ہاں بھائی چلو یہاں اتفاقاً ایسا ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے جانداروں اور بہت سارے جو حیات کے مراحل ہیں ان کے اندر یہ مقام آ جاتا ہے۔ مثلا بیکٹیریاز بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ایک خاص مرحلے میں ان سے حیات کا یہ کوئی اثر، جس کو ہم بایولوجیکل حیات کہتے ہیں، اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا۔ مشہور و معروف مثال بیکٹیریاز میں سے یسٹ کی، جس کو ہمارے ہاں عام طور پہ کس نام سے جانا جاتا ہے؟ خمیر کے نام سے۔ آپ جب خمیر لینے جائیں گے بازار میں تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو ایک پاؤڈر مل جائے گا خمیر کا، جو آپ اپنے گھر لے آئیں گے۔ اب یہ جب تک پاؤڈر کی فارم میں ہے، پاؤڈر کیا ہوتا ہے؟ پاؤڈر صفت ہے مردہ اشیاء کی، نان لیونگ تھنگس کی۔ پاؤڈر کا کہنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ بے جان ہے، نہ سانس لے گا، نہ غذا لیتا ہے، نہ تولید مثل کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ اب جب تک پاؤڈر کی فارم میں پڑا ہوا ہے، حیات کا کوئی اثر ان سے ظاہر نہیں ہوگا۔ لیکن آپ ایک چٹکی خمیر کی اٹھا کر اپنے گوندے ہوئے آٹے میں ڈال دیں اور اس کو اس کے ساتھ مکس کر دیں، وہ تھوڑی دیر میں آپ کے آٹے کو خمیر میں تبدیل کر کے بتا دے گا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں۔ اس کی ایک چٹکی اٹھا کر آپ دودھ کے اندر ڈال دیں، اس دودھ کو دہی میں تبدیل کر کے بتا دے گا میں زندہ ہوں یا نہیں۔ البتہ اب جب یہ حیات کے جس مرحلے میں موجود ہے، چونکہ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انسان کی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، ان کو دیکھنے کے لیے ان کی حرکت کو، ان کے تمام اس مراحل کو آپ کو ضرورت ہوتی ہے مائکروسکوپ کی۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ جب تک بیکٹیریا پاؤڈر فارم میں تھا، زندہ تھا یا نہیں؟ اب کوئی بھی سائنسدان یہ نہیں کہتا کہ یہ مردہ ہیں۔ وائرسز جتنے بھی ہیں بدن کے باہر کرسٹل فارم میں ہوتے ہیں، یہ کرسٹل فارم میں ہونا یہ بے جان چیزوں کی علامت ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ وائرس بدن کے اندر داخل ہوتا ہے، انسان کو مریض کر کے بتا دیتا ہے کہ میں زندہ ہوں یا نہیں۔ اب آپ سائنسدانوں سے سوال کریں کہ جب تک وائرس بدن کے باہر ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی اس کو مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن حیات کا کوئی اثر اس سے ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو چھوڑ دیں۔ پودوں میں بیج ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب تک پودا بیج کی فارم میں رہتا ہے، اس میں سے حیات کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں جو بھی بیج پڑے ہوئے ہیں، گندم کا بیج ہے، دھنیے کا بیج ہے، اور بہت سارے بیج ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، یہ بیج جب تک آپ نے بوتل کے اندر بند رکھا ہوا ہے، اس سے پودا نہیں نکلے گا، نہ یہ سانس لے گا، نہ غذا لے گا، نہ اس کے اندر کوئی گروتھ ہوگی، کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ نے یہ بیج زمین میں بویا، پانی، مٹی، روشنی اور ہوا کا انتظام کیا، کچھ دنوں میں اسی کے سینے سے حیات اپنے آپ کو ظاہر کر کے اپنے وجود کا اعلان کر دیں گے۔ اب جب تک یہ بیج آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو زندہ حساب کروں یا مردہ؟ لہذا غور کیجیے گا، سائنسدان مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بیج ہے تو زندہ، اب زندہ ہے تو حیات کا کوئی اثر اس سے ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ لہذا غور کیجیے گا، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی مرحلہ حیات ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر کسی شے کے اندر حیات ہو،
لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اس کی حیات کا اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو۔ لہذا میں ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آگے پڑھوں گا۔ پھر مرحلہ کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ میرے پاس 2 بیج، جب تک بیج زندہ رہتا ہے سائنسدان اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں وائبلٹی کی، یعنی جب تک بیج وائبل ہے، زندہ ہے، وائبلٹی ختم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر سے بیج کے اندر سے پودا نہیں نکال سکتی۔ مثلا گندم کے دانے کی وائبلٹی ہے 2 سال، اگر 2 سال کے اندر اندر آپ گندم کا بیج بو دیں گے تو گندم نکل آئے گی، لیکن اگر 2 سال سے زیادہ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی کھاد، کوئی کیمیکل، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر سے دوبارہ بیج کو نکال سکے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر میرے پاس ایک بیج ایسا ہو کہ جو 1.5 سال پرانا ہو، یعنی اس کی 6 مہینے وائبلٹی باقی ہو، اور ایک بیج وہ ہو جو کہ 2.5 سال پرانا ہو، یعنی 6 مہینے اس کی وائبلٹی کو ختم ہو چکے ہوں۔ اب مجھے یہ یقین ہے، آپ کو بھی یہ یقین ہے کہ جو بیج 1.5 سال پرانا ہے وہ زندہ ہے، اور جو 2.5 سال پرانا ہے وہ مردہ ہے۔ اگر یہ دونوں بیج آپس میں مکس ہو جائیں، دونوں بیج آپس میں مکس ہو جائیں، تو دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو ان دونوں بیجوں کے درمیان میں سے زندہ اور مردہ بیج کو الگ کر کے دکھا سکے؟ ہے کوئی بندہ؟ آپ میرے پاس لے کر آئیں گے بھائی آپ مولانا ہیں، آپ کر کے بتائیں، مولانا بھی نہیں بتا سکتا۔ مولانا کو چھوڑیے، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا۔ آپ کے پاس دنیا میں کوئی مشینری، کوئی لیبارٹری، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو زندہ اور مردہ بیج کے درمیان فرق کر کے دکھا سکے۔ اب ہم جو شہداء کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں، اور شہداء سے متعلق ہم نے یہ سوچ لیا کہ چونکہ اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، چونکہ یہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، لہذا یہ کیا ہے؟ مردہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ویسے ہی ہمارے کسی عام مردہ کا بھی جنازہ ہوتا ہے، دونوں کے ساتھ ہمارا سلوک بھی ایک ہوتا ہے، دونوں کو ہی ہم غسل و کفن کر کے نماز جنازہ پڑھ کے دونوں کو ہی دفنا دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ دونوں جنازے ہمیں ایک جیسے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مر گئے۔ اب سوال یہ جو میں نے مثال دی، دوبارہ اپنی بات کی طرف پلٹوں گا آپ کو، کہ اگر 2 بیج ایسے ہوں جن میں سے ایک کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ زندہ ہے، ایک کے بارے میں یقین ہے کہ مردہ ہے، لیکن جب تک بیج ہے، میں نے عرض کیا دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا کر کے نہیں بتا سکتی اگر یہ مکس ہو جائیں کہ زندہ کون سا ہے اور مردہ کون سا ہے۔ تو عزیزوں بس اب اتنی سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر ہمیں کہ جو انسان 2 بیجوں میں سے زندہ اور مردہ کو الگ کر کے نہیں دکھا سکتا، وہ 2 جنازوں کے درمیان میں فرق کر کے کیسے بتا سکتا ہے کہ زندہ کون سا ہے اور مردہ کون سا ہے؟ نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا۔ آپ جب بیج لینے دکان پر جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سوال آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو بیج آپ مجھے دے رہے ہیں یہ بیج وائبل ہے یا نہیں، یہ زندہ ہے یا نہیں بیج؟ زیادہ سے زیادہ یہ پوچھ سکتے ہیں نا۔ اگر وہ آپ کو کہیں ہاں بھئی اس کی وائبلٹی ابھی باقی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اطمینان سے لا کر بیج اپنے گھر میں بو دو گے۔ اب اگر اس میں سے پودا نہ نکلے تو معمولاً کیا ہوتا ہے؟ ہم بیج والے پہ شک نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر شک کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے میری مٹی میں کوئی خرابی ہو سکتا ہے میں نے پانی زیادہ دے دیا ہو سکتا ہے میری کھاد کے اندر کوئی پرابلم ہو گیا ہو سکتا ہے میں نے صحیح سے بویا نہ ہو۔ ہم کبھی بھی دکاندار پر شک نہیں کرتے، جبکہ دکاندار نہ خالق بیج ہے، نہ خالق حیات ہے، نہ خالق موت۔ لیکن اگر وہ کہہ دے کہ بیج وائبل ہے تو ہم اپنے اوپر شک کرتے ہیں، اس کے کہنے پر شک نہیں کرتے۔ لیکن جب خالق کائنات، خالق موت و حیات، خالق کل کائنات وہ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہو بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے، تو پھر ہم کیوں شک کرتے ہیں کہ جسے خدا نے زندہ کہہ دیا وہ کیسے زندہ ہے؟ زندہ ہے، لیکن میں اور آپ اس کی زندگی کے آثار کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ کہ ان 2 بیجوں کے درمیان جو مکس ہو گئے، میں نے عرض کیا اور چیلنج کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی سائنٹسٹ، کوئی لیبارٹری نہیں بتا سکتے۔ اب واحد حل کیا ہے؟
واحد حل یہ ہے عزیزوں کہ ان دونوں بیجوں میں سے اگر زندہ اور مردہ کو جدا کرنا ہے تو واحد راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ یہ ہے کہ ہمیں ان میں سے زندہ اور مردہ بیج کے درمیان میں فرق پیدا کرنے کے لیے 4 چیزوں کا توسل درکار ہے، 4 چیزوں کا وسیلہ۔ وہ 4 چیزیں میں نے ابھی بیان کی، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پانی، مٹی، روشنی اور ہوا۔ واحد راستہ کیا ہے کہ آپ دونوں بیجوں کو بو دیں، پانی اور روشنی اور ہوا کا انتظام کر دیں۔ جس بھی بیج کے سینے میں حیات ہوگی خود بخود اپنی حیات کو ظاہر کر دے گی۔ لیکن اب میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جو انسان بیج کی حیات کے لیے 4 طرح کی چیزوں کے وسیلے کا محتاج ہے، وہ شہید کی حیات کو بغیر وسیلے کے کیسے درک کر سکتا ہے؟ لہذا شہید کی حیات کو درک کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار ان کے بارے میں موت کا گمان بھی مت کرنا، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی جانب سے یہ کیا پکا رہے ہیں؟ رزق پا رہے ہیں۔ علامہ صاحب موجود ہیں، مجھ سے بزرگوار بھی ہیں، میرے سینئر بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، ان کے سامنے بہرحال ایک صرف شاگرد کے عنوان سے، ایک چھوٹے جونیئر طالب علم کے عنوان سے مطالب عرض کر رہا ہوں، لیکن آقا جانتے ہیں، چونکہ آقا مستعذن ہے، آپ کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں پر بھی ہم مجہول کا صیغہ لے کر آتے ہیں بقوت مفعول ہوتا ہے، وہاں پر فاعل کی قوت کو ملاحظہ نہیں کیا جا رہا ہوتا، مفعول کی قوت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے رازق اللہ ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ پروردگار انہیں رزق دیتا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ عند ربہم یرزقون، رزق پاتے ہیں، مرزوق عند اللہ ہے، یعنی کیا؟ اللہ کے رزق دینے کو بیان نہیں کیا جا رہا، ان کے رزق پانے کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان کا پروردگار سے رزق کا حاصل کیا جانا اتنا یقینی ہے کہ پروردگار اپنے دینے کو بیان نہیں کر رہا، ان کے رزق لینے کو بیان کر رہا ہے۔ رزق پاتے ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے۔ عام طور پر جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ ہم عام طور پر زندہ کے لیے معنی کیا کرتے ہیں کہ جو آکسیجن کو لے رہا ہو، جو پانی کو جذب کر رہا ہو، یعنی یہ بھی رزق ہی ہے نا بنیادی طور پہ، ان رزق کو جو لینے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ زندہ ہے۔ اب ہم نے چونکہ حیات کو مادی معنی کے اندر منحصر کر دیا تھا، لہٰذا ہم صرف پانی، ہوا اور غذا کو تلاش کر رہے تھے، لیکن اگر رزق کا حقیقی معنی سمجھ میں آ جائے، اصل رزق کائنات میں ایمان کا رزق ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، جس کے اندر ایمان کا رزق حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، خدا کے نزدیک صرف وہ زندہ ہے۔ اب اگر یہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہو اور وہ جنازے کی شکل میں ہو تب بھی زندہ ہے، اور اگر کوئی ایسا ہو کہ ظاہری طور پر آپ کو چلتا پھرتا دکھائی دے لیکن ایمان کا رزق لینے کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہ ہو، خدا کے نزدیک وہ مردہ ہے۔ اب یہ زندگی کا معنی، یہ جو مرحلہ ہے، رزق پاتے ہیں اپنے پروردگار کی جانب، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ شہید کیا کرتا ہے؟ شہید بشارت دیتا ہے کن لوگوں کو؟ وہ جو ابھی آ کر ان سے ملحق نہیں ہوئے، من خلفہم، لیکن ان کے بالکل پیچھے ہیں، ان کو بشارت دیتا ہے اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پس شہادت کا مرحلہ کیا ہے؟ شہادت، غور کیجیے گا، شہادت کا ایک مرحلہ، شہید کا ایک کام کیا ہے؟ اپنے بعد آنے والوں کو بشارت دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور یہی وہ شہادت کا اصل کمال ہے۔ میں نے ابتدا میں بات کی آپ سے بعثت کی، بعثت کا ہدف کیا ہے؟ موت سے باہر نکال کر حیات کی طرف لانا، نیند سے نکال کر بیداری، غفلت سے نکال کر ہوشیاری۔ لہذا شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شہادت کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہید کا خون اس ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں کی مانند ہوتا ہے
جو کسی بے ہوش یا سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے اس کے چہرے پر مارا جاتا ہے تاکہ وہ ہوشیاری اور بیداری کی طرف آ سکے۔ لہذا شہید کے خون کی تاثیر کیا ہے؟ سوئے ہوئے معاشرے کو جگانا، غافل معاشرے کو ہوشیاری کی طرف لے کر آنا۔ لیکن اس سے آگے کا مرحلہ ہے، شہید کا خون حتیٰ طاقت رکھتا ہے مردے کے اندر حیات کو پیدا کر دینا۔ شہید کا خون یہ طاقت رکھتا ہے، لیکن کس کے لیے رکھتا ہے؟ جو ان کے پیچھے آ رہے ہو، من خلفہم۔ اب یہ مرحلہ کیا ہے؟ کیسے میں شہید سے اس مرحلے کو درک کر سکتا ہوں، کیسے اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں؟ پہلے بس ایک مرحلہ عرض کروں گا کہ یہ یستبشرون کی کیفیت کیا ہے۔ موت ہمارے لیے ایک اندھیرے کی مانند ہے کہ جس کے اس طرف ہم دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب شہید کا کام کیا ہے؟ شہید کی قدرت کیا ہے؟ شہادت کا ایک فلسفہ کیا ہے؟ شہید اپنے آپ کو حیات کے اس مرحلے میں لے آتا ہے کہ جہاں وہ اس طرف کی حیات کو بھی درک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ ہمیں بشارت دے رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کبھی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اتفاق پیش آیا اور نہ ہوا تو آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ بعض اوقات دیہاتوں میں بعض کنویں بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اب اگر بہت گہرے کنواں ہوں، حتیٰ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس میں لائٹ بھی ڈالیں تو روشنی دکھائی دینا تہ تک نہیں جاتی روشنی۔ اب اگر اس کے اندر کوئی قیمتی شے گر جائے اور اس کو جا کر نکالنے کا مرحلہ ہو تو عام طور پر لوگوں میں خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اتنا گہرا کنواں ہے، نیچے پتہ نہیں خدا نخواستہ کوئی زہریلی گیس نہ ہو، کوئی زہریلا جانور، کوئی بچھو، کوئی سانپ نہ ہو، تو معمولاً لوگ اترنے میں ایک ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے درمیان میں ایک جوان، ایک شجاع شخص آگے بڑھتا، وہ کہتا بھائی میری کمر میں رسی باندھو، میں جاؤں گا نیچے، میں دیکھتا ہوں۔ اب جب آپ نے اس کی کمر میں رسی باندھ کر اتارا اور ایک مقام آتا ہے کہ وہ بھی اندر جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ غائب ہو جائے اور رسی بھی چھوٹ جائے تو اگلے مرحلے میں دوسرا کو جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ خوف کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ اور بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر یہ نیچے جائے اور دیکھے کہ بھائی یہاں تو کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے، بلکہ تصور کر لیں کہ جب وہ نیچے پہنچے تو پتہ لگے کہ وہاں تو بڑا زبردست باغ سا بنا ہوا ہے، بڑی آرام دہ سی جگہ سی ہے جو اوپر سے نظر نہیں آ رہی تھی، نیچے تو بڑا زبردست ماحول ہے، بڑا زبردست باغ ہے۔ تو اب اگر یہ نیچے سے آواز لگائے اور اوپر کھڑے ہوئے لوگوں کو آواز سنائی نہ دے تو جب تک آواز سنائی نہیں دے گی تب تک کوئی نیچے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رابطہ منقطع ہو جائے تو اور مشکل ہے۔ لیکن اب اگر یہ آواز لگا رہا ہو اور کوئی ایک بندہ جس کے کان میں بات آ جائے، اس کی آواز آ جائے کہ وہ نیچے سے کہہ رہا ہو آ جاؤ، یہاں کوئی خوف نہیں ہے، یہاں کوئی حزن نہیں ہے، یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جس نے آواز سننے کی صلاحیت پیدا کر لی، یعنی جس کو وہ آواز سنائی دی، اب وہ اترنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ کہے گا مجھے بھی اتارو۔ اب جنہوں نے آواز نہیں سنی وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی نہیں جاؤ، نیچے سے کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ کہہ رہا بھائی میں نے آواز سنی ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ شہید اور ہمارے درمیان مراحل ایسے ہی ہیں، وہ موت کے اندھیرے کنویں کے اس طرف کھڑا ہو کر آواز لگا رہا ہوتا ہے ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن سننے کے لیے صلاحیت درکار ہے۔ یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمیں شہید کی آواز آنا شروع ہو جائے گی، ہم تک شہید کی بشارت آنا شروع ہو جائے گی۔ جس کے اندر شہید کی بشارت سننے کی، بشارت کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، پھر وہ موت کے مرحلے میں اتنا بے خوف ہو جاتا ہے، اتنا بے خوف ہو جاتا ہے کہ حتیٰ اگر سن کے اعتبار سے 13 برس میں بھی موجود ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے، تو اب جس نے وہاں سے سنا ہوا ہے وہ پلٹ کر یہ کہتا ہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس مرحلے کو درک کرنا ہے۔ بعثت کے اس ہدف کو انبیاء اور ائمہ کے بعد جاری رکھنے والے افراد کون ہیں؟ شہداء۔ شہداء کا کام کیا ہے؟ اپنے خون کو دے کر امت میں بیداری ایجاد کرنا۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں بے حسی ہو، غفلت ہو، موت ہو، بے ہوشی ہو تو کیا ہوگا؟ وہاں حتیٰ انبیاء کی آوازیں تاثیر پیدا نہیں کرتی۔
اس وقت جو پاکستان میں صورتحال چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں پوری کوشش کر کر عالمی طاغوت چاہتا ہے کہ ہم بے ہوشی کا شکار ہو جائیں، ہم غفلت کا شکار، موت کا شکار ہو جائیں۔ کیوں موت کا شکار ہو جائے؟ اگر ہم مرے ہوئے ہوں گے، سوئے ہوئے ہوں گے، غافل ہوں گے، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مردے کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، سوتے کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، غافل کو کھڑا۔ ان کے قیام کے درمیان، ان کی موت، نیند، غفلت اور قیام کے درمیان میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ بعثت کی۔ یہ بعثت کا کام یا انبیاء اور ائمہ دیں گے، یا ان کے بعد اسی مقصد کے لیے کون استعمال ہوتا ہے، کون آگے بڑھتا ہے؟ شہداء، جو اپنے خون کے ذریعے سے یہی کیفیت چاہتے ہیں کہ یہ بیدار ہو جائیں، زندگی کی طرف لوٹ آئیں، ہوشیار ہو جائیں۔ جو ہوشیار ہوگا وہ جب قائم آل محمد حکم دیں گے تو قیام کرے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو 1200 سال سے صرف اس انتظار میں ہیں کہ میرے شیعوں میں وہ بیداری پیدا ہو جائے، میرے شیعوں میں وہ ہوشیاری پیدا ہو جائے، وہ حیات کے آثار ظاہر ہوں کہ جب میں قیام کرنے کا کہوں، آواز لگاؤں تو یہ لبیک کہتے ہوئے آئے، وہ 1200 سال سے پردہ غیبت میں منتصب۔ آج کی شب کی جو عبادات جو مستحب ہیں، آغا صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو مستحب عمل بیان ہوئے ہیں ان میں سے عمل کیا بیان کیا گیا؟ کہا گیا کہ سو جاؤ، ایک دفعہ استراحت کرو، سو کر دوبارہ اٹھو، اور پھر 12 رکعت نماز اور دیگر اعمال کو بیان کیا گیا۔ روایات نے کیا کہا کہ آج کا شب کا عامل، عمل کرنے والا، اس کو 60 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے۔ لیکن عمل جو مفاتی میں لکھا، یقیناً دیگر کتب میں علماء نے اور بھی اعمال لکھے ہوں گے، لیکن جو مفاتی میں لکھا گیا ہے عمل وہ کیا ہے؟ زیارت حضرت امیر علیہ السلام اور سو کر اٹھو اور پھر 12 رکعت نماز پڑھو۔ اب میں نہیں جانتا، لیکن ایک طالب علم ہوں، صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہوں۔ باقی تمام شبوں میں پروردگار عالم جاگتے رہنے کو کہہ رہا ہے، جاگو، شب قدر میں جاگو، شب برات میں جاگو، شب عید الفطر میں جاگو، ان تمام شبوں میں پروردگار کیا چاہ رہا ہے؟ جاگو۔ لیکن آج کی شب میں جو شب بعثت ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سو پھر جاگو۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ عمل سو کر دوبارہ جاگنا، اس کی فزیکل کنڈیشنز کے ساتھ پروردگار ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہو کہ تمہیں اپنی حیات ایمانی میں بھی ایک مرتبہ جاگنے کی ضرورت ہے، حیات ایمانی کے اعتبار سے بھی ایک مرتبہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان من، اگر ہم نہیں جاگتے، اگر ہمارے اندر، میں نے عرض کیا، تو کیا ہوگا؟ قائم آل محمد علیہ السلام کے قیام کا مرحلہ غافلوں کے لیے نہیں ہے، بے ہوشوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ دشمن اس کے مقابلے پہ کیا چاہ رہا ہے؟ چاہ رہا ہے کہ ہم غافل ہو جائیں، ہم بے ہوش رہیں، ہم نیند میں پڑے رہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، موجودہ دور میں عالمی استکبار، صہیونی طاقتوں کے پاکستانی ایجنٹ جو 100% ان کے ایجنڈوں کے غلام ہیں، اب وہ اپنی قوم کو سلانے کے لیے، ان کو بے ہوشی اور غفلت میں رکھنے، ان کو موت کے مرحلے میں ڈالنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے لے کر اترے ہوئے میدان میں۔ جو سینئر افراد ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک زمانے میں ذرا سی قیمتیں بڑھتی تھیں تو حکومتیں ختم ہو جاتی تھیں، ذرا سی دہشت گردی زیادہ ہوتی تھی تو حکومتیں ختم ہو جایا کرتی تھیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ قیمتیں سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں بڑھ رہی ہیں، اور وہ بھی ناجائز حد تک۔ کون، آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ یہ سارے کا سارا کام IMF کی غنڈہ گردی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ ہونے دو، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہونے دو، چیزیں مہنگی ہو رہی، ہونے دو۔ ان تمام چیزوں کا اگر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو یا ہم مرے ہوئے ہیں، یا سو رہے ہیں، یا بے ہوش ہیں۔ اچھا، مذہبی ذہنیت والوں کو مشغول کرنا ہے تو اس کا پلان بھی موجود ہے۔ پہلے ایک انتہائی نامناسب قسم کا پاکستان کے آئین، پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مخالف ایک
بل پاس کرا دو، ادھر سے پھر ان کو اشارہ کرو یہ جمع ہو کر شور مچائیں، ادھر سے پھر ان کو اشارہ کر دو وہ آ کر شور مچائیں، اور پھر دوبارہ سے ایک ہائپ کریٹ کرو۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ مقتدر ادارے دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت ایجاد ہو، جان بوجھ کر یہ عمل کرا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ذہنوں میں پھر ایک خوف کی فضا آئے، پھر وہ کیفیت آئے کہ جو ان کو بیدار نہ ہونے دے۔ وہاں سے ایک طبقہ پورا موجود ہے، اس کو لگا دیا پی ایس ایل میں، کھیلتے رہو، لہو و لعب میں مشغول رہو، تاکہ تمہارے کانوں پر بھی آیات کا کوئی اثر نہ ہو، بعثت کا کوئی اثر نہ ہو، تمہیں پتہ نہ لگے۔ پھر انہی تمام چیزوں کے درمیان میں منی بجٹ پاس کر کے تمام چیزوں کو مہنگا کر دیا، عوام سناٹے میں۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہوا یا نہیں؟ کیوں؟ ہم اور آپ غافل پڑے رہیں گے، اور یہ جو ادارے ہیں یہ بڑے آرام سے پاکستان کا سودا کریں گے، ملت کو، مادر ملت کو نیلامی ہوگی نیلامی اس کی، بہت جلدی آپ دیکھیے گا، ہم سوتے رہیں گے۔ جہاں دینی حمیت اور غیرت سو جائے وہاں یہ ہوتا ہے، لہذا غور کیجیے گا۔ میں زیادہ مرحلے میں نہیں جاؤں گا، چونکہ ایک مناسبت بھی ہے اس لیے اشارہ کر رہا ہوں۔ آج ہم 27 رجب منا رہے ہیں، اور کل شب ہوگی 28 رجب۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر تم بعثت، اگر تم انبیاء کے پیغام، اگر تم شہداء کے خون سے جاگنے والے نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ تم پڑے سوتے رہو گے۔ مگر سید الشہداء کا مدینہ چھوڑ دینا آسان عمل ہے۔ نانا کے پاس سے، ماں کی گمنام مرقد کے پاس سے، بھائی کے پاس سے، مدینہ سے سید الشہداء کا جدا ہونا۔ سید الشہداء مدینہ چھوڑ کر اس کیفیت کے ساتھ کہ آپ جائیں ذرا مقاتل میں دیکھیں کہ کس طرح سید الشہداء تڑپ تڑپ کر نانا کی مرقد سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ مدینہ والے تماشا تو دیکھ رہے ہیں لیکن بیدار نہیں ہو رہے۔ حسین علیہ السلام اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں کہ میرا مولا جانتا ہے کہ اب اس سفر سے واپسی نہیں ہے۔ اپنے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر جا رہا ہے۔ آنے والے آ کر یہ تو مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے ساتھ ماؤں بہنوں کو لے کر نہ جائیں، لیکن حضرت کا ساتھ دینے کے مرحلے میں یہی سارے مشورہ دینے والے کہاں ہیں؟ لہذا جب امت ایسی غفلت کا شکار ہو جائے تو امام حسین اور اہل بیت اطہار کے بہترین افراد بدترین مظالم کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی شہادت ایک مرحلہ ہے، اس سے زیادہ کٹھن مرحلہ، اس سے زیادہ خطرناک مرحلہ پیغمبر کی بیٹیوں کو سربراہنا بازاروں اور درباروں میں پھیر دیا جاتا۔ کبھی غور تو کرو، کبھی سوچو تو صحیح۔ توہین رسالت کا، توہین دین کا، توہین مذہب کا اس سے بڑا مرحلہ تاریخ میں دوبارہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اب پروردگار 1200 سال سے اپنی آخری حجت کو کیوں رکھا ہوا ہے پردے میں؟ اس لیے کہ زمین دوسری کربلا کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر عوام بے ہوش ہو، اگر افراد بے ہوش ہوں، اگر وہ غفلت کا شکار ہوں تو پھر کربلا برپا ہوتی ہے، پھر سیدانیاں بے ردا ہوتی ہیں، اور پھر اثر وہاں تک نہیں رہتا۔ دوبارہ یہی طاغوت آ کر مدینہ پر بھی حملہ کرتا ہے، مکہ پر بھی حملہ کرتا ہے، ان کی اپنی ناموس کا تجاوز ہوتا ہے۔ آج اگر ہم بھی خاموش رہیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہذا شہداء کا خون پکار رہا ہے، مگر ہم نے پاکستان میں کم شہداء، کم شہید ہیں ہمارے، کیسی کیسی شخصیات ہیں جو دنیا سے، ان کے خون کا اگر کوئی اثر میرے اوپر نہیں ہو رہا، ہاں تو میں مردہ ہوں۔ عزیزان من، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے عرض کیا، نتیجہ یہ نکلتا ہے سید الشہداء چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بس ایک مرحلہ عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام۔ بعض روایات نے لکھا کہ 28 کو جب یہ قافلہ چلا ہے اور تقریباً قافلہ آمادہ ہے تو سید الشہداء نے رات کا انتخاب کیا۔ اس رات کے پہر میں بھی پردے کا انتظام کیا گیا، قناتوں کو لگایا گیا،
ان کے ساتھ بنو ہاشم کے جوان بعض ہم پہرے پر موجود ہیں. کیوں؟ مخدرات عصمت و طہارت سوار ہونا چاہتے ہیں. بعض نے یہ مقام بھی لکھا ہے کہ جب بھی کوئی بی بی آتی اس کا کوئی نہ کوئی وارث آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیتا. ہودج ہیں، عماریاں ہیں، محمل ہیں، بڑے عزت و احترام کے ساتھ جناب ام فروا آئی، جناب قاسم نے آگے بڑھ کر سوار کیا، جناب ام رباب آئی، جناب حضرت علی اکبر نے آگے بڑھ کر سوار کیا. ہر بی بی کا وارث اس کو بڑھ کر سوار کرا رہا ہے. فرمایا ایک مرتبہ دیکھا کہ بنو ہاشم کے جوانوں میں سراسیمگی کی کیفیت ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک مخدرہ کو آتے ہوئے دیکھا کہ جب وہ آئی ہے تو کوئی آگے بڑھ کر ہاتھوں کو سہارا دے رہا ہے، کوئی ابا کے دامن کو سنبھال رہا ہے، کوئی اپنا زانو بچھا کر بی بی کو محمل پر سوار ہونے میں مدد دے رہا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. کتنی جاہ و حشمت کے ساتھ، کتنی جلالت کے ساتھ میری بی بی آج کی شب روانہ ہو رہی ہے، لیکن یہی بی بی ہوگی اور 11 محرم کی صبح ہوگی. تمام بیویوں کو سوار کر کے پس گردن ہاتھ بندھے ہوگے ایک مرتبہ اپنی سواری کے پاس آ کر کہ جس پہ آج نہ محمل ہے، نہ ہودج ہے، نہ عماری ہے. ایک مرتبہ تو شہدائے گنج شہداء کی طرف دیکھا ہوگا اور ایک مرتبہ تو سوچا ہوگا، ارے میرے اکبر کہاں ہو، میرے قاسم کہاں ہو، میرے اولو محمد، میرے ابا. ارے کسی کو نہ پا کے آگے بڑھی، لیکن ایک مرتبہ زنجیروں کو سنبھالا ہوا بیمار آگے بڑھا. پھوپھی آج آپ کو آپ کا بیمار بھتیجا سوار. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ شب بعثت پیغمبر ہے، شب قبولیت دعا ہے. ابن بطوطہ نے اپنے کلام میں لکھا کہ میں جب نجف پہنچا ہوں تو مجھے یہی شب نجف میں درک کرنے کو ملی، اور جب میں روضہ حضرت امیر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ آج کی شب کچھ معذور وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور شب کے خاص حصے میں حضرت کے لطف و کرم سے ان سب کو شفا عنایت ہوئی. لہذا آج کی شب میں زیارت حضرت امیر علیہ السلام کی تاکید ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے، اس مقدس مجلس و محفل کے توسط سے، اس مقام مقدس کے توسط سے جناب امیر کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں. یا امیر المؤمنین، ہمارے اور آپ کے حرم مطہر کے درمیان ایک طولانی فاصلہ ہے. ہم یہ توفیق پیدا نہیں کر سکے مولا کہ آج کی شب میں آپ کے حرم مطہر کو درک کر سکیں. مولا ہم نہیں جا سکتے، لیکن ہماری آواز جا سکتی ہے آپ تک. ہم نہیں جا سکتے، لیکن آپ کی تاثیر آ سکتی ہے. مولا آپ کے حرم میں وہ لوگ جن کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوں، آپ ان پر نگاہ عنایت کریں تو ان کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہو جاتے ہیں. مولا ہمارے ہاتھ پاؤں شاید سیدھے ہیں، لیکن شاید ہمارے دل ٹیڑھے ہوئے. آپ جیسے قلوب، آپ جیسے جسموں کے طبیب ہیں، اسی طرح سے آپ طبیب القلوب بھی ہو میرے مولا. مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو آپ کے بیٹے کی غربت کا واسطہ دے سکتے ہیں مولا، آپ کو واسطہ دے سکتے ہیں سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. آپ کو واسطہ دے سکتے ہیں آپ کی محسن کی شہادت کا. آپ کو واسطہ دے سکتے ہیں ان تماچوں کا جو سیدہ نے کھائے ہیں. آپ کو واسطہ دے سکتے ہیں کربلا کا. آپ کو واسطہ دے سکتے ہیں کوفہ و شام کا. مولا ایک نگاہ کرم ہم پر ڈال کر ہمارے قلوب کی طبابت کر دو. ہمارے اندر وہ حیات پیدا کر دو جو ہمیں آپ کے بیٹے کے قابل بنا سکے.
آپ کے قائم آل محمد کے قابل بنا سکیں بار الہ بحق حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ آج کی شب میں کوئی ایک عبادت ہماری ایسی جو تیری بارگاہ میں قبولیت کے مرحلے پر پہنچے اور تو ہماری کسی ایک دعا کو مستجاب کرنا چاہے بار الہ امام زمان کے ظہور پہ تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد و شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو، بیرونی اندرونی جتنے بھی دشمن ہیں بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ عزاداری کے اور عزاداروں کے جتنے دشمن ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا سیلاب زدگان جو ابھی تک پریشان ہیں بار الہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بالخصوص بار الہ شام، لبنان اور ترکی کے زلزلہ زدگان جتنے بھی پریشان ہیں آج کی شب کے صدقے میں بار الہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست سے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہید حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام محمد امینی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد